بولے بڑی بات ٹھیک ہے نا؟ آخری قطار والوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ 11 کی ولایت کا نام فضل ہے، علی کی ولایت کا نام فضل کبیر ہے، 11 مل کے فضل مبین ہیں۔ اکیلا علی ہے، حالانکہ یہ 11 بھی امامت میں، علم میں، نور میں، ذات میں، صفات میں، قول میں، فعل میں، چال میں، ڈھال میں، رنگ میں، انگ میں، ڈھنگ میں، آغاز میں، انجام میں، حقیقت میں، ماہیت میں، کنہوں میں علی جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ 11 مل کر بھی علی کی برابری نہیں کرتے۔ کوئی اندھیرے گلی کی اندھی پیداوار علی کی برابری کیسے کرے؟ اسی لیے تو افسوس لگتا ہے جو کام میرے لیے کر رہے ہیں وہ چھت پھاڑ ہے، داد چھت پھاڑنے والی ہے، اور نعرہ جھولی سے آگے اٹھتا ہی نہیں۔ ہاں بس یہی کام ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرے لیے ہے، لہذا میں تو اپنا ہی فائدہ دیکھوں گا نا۔ اور نعرہ یا تیرے لیے ہے یا شاہ نجف کے لیے ہے، وہ تو جان وہ جانے، میں کیوں بیچ میں پڑھوں؟ ہاں اب یاد رہے گا نا 4 فضل۔ میں انتخاب کو جائزتے پڑھوں، میرے ہمسایوں پڑھوں، میری تسلی کے لیے ایک بار بتا دو فضل کیا ہے؟ ایک بچہ 6 بندے، باقیوں کو تو بھول گیا نا۔ نہ شرمایا کرو ان کا نام لیتے ہوئے، ورنہ قیامت کے دن سینے سے ٹھوڑی اوپر نہیں اٹھے گی۔ اور پھر علی اور اولاد علی کا نام، جس علی کو بنا کے خالق اپنے جلال کے پردوں میں اترائے، مجھ جیسا کون ہے میں علی بناتا ہوں۔ جی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مارنا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ رہے جگہ نہیں مارے۔ جنہیں بھی نعرہ مارنا نا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مارنا۔ خضر خود میں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، ظاہر ہے جی۔ لوگ ذکر علی سے جلتے ہیں، لوگ ذکر علی سے جلتے ہیں، علم کی روشنی سے ڈرتے ہیں، آرزو ہے نشان حیدر کی، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ نعرہ کیسے؟ قرآن جیسے بند ہے درود کے اندر، علی کا نعرہ لگاتا ہے وہی ہو علی خون جس کے وجود کے اندر، پائی تریف پائی نعرے 1.25 لاکھ نعرے ہیں۔ اب شاہ نجف بھی خوش ہو رہا ہے، میں بھی مطمئن ہوں، اور تمہاری بھی 2 چیزیں پکی ہو گئی ہیں، ایک تو نجات پکی ہو گئی ہے، دوسرا یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ حلالی ہو۔ فضل 11 کی ولایت، اور فضل مبین جو، اور فضل کبیر، اور فضل عظیم، بس یہی تمہارا امتحان ہے، یاد رکھنا۔
سورہ یوسف. بڑے مشہور واقعے کی طرف غلام عباس لے کے جا رہا ہوں. یوسف زندان میں ہے. ایک قیدی نے خواب دیکھا, انی ارا آصر خمرا, کہ میرے ہاتھوں میں انگور کا گچھا ہے اور میں اس کا رس نچوڑ رہا ہوں. اب یہ ذہن میں رہے, اگر نہیں جانتے ہو تو یہ جو قیدی ہے مولانا, یہ کلمہ گو نہیں, کافر ہے. یوسف پہ ایمان نہیں, کافر ہے. اللہ پہ بھی ایمان نہیں, لیکن اللہ کی حجت کو سچا مانا. جب بھی زندان میں تعبیر پوچھی ہے یوسف سے, پڑھ قرآن. یوسف ایھا الصدیق, اے صدیق یوسف, اے سچے یوسف, مجھے خواب کی تعبیر بتا. اب کلمہ گو نہیں, حرف یہاں لکھو گے تو پھر فضا خلا میں رہو گے. کلمہ گو نہیں, مومن نہیں, حجت کو سچا کہا. یوسف نے دیکھا, مسکرائے, حجت انعام دینے پہ تل گئی. شیعہ ہو تو اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا, برادران اہل سنت ہیں تو مرضی کے عالم سے رابطہ کرنا. اس قیدی کو صبح پھانسی ہونا تھی اور عامر بولی تھی عزیز مصر نے. یوسف نے دیکھا, مسکرائے, دل میں کہا چونکہ تو نے مجھے سچا سمجھا, اور اونچی آواز میں کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کل صبح تم رہا ہو جاؤ گے. صرف رہا نہیں, بادشاہ کے دربار میں ساقی بن جاؤ گے, نوکری بھی ملے گی. ایک اور قیدی بیٹھا. اب ذہن میں رکھنا ہے, انتخاب یہ مومن نہیں, مسلم نہیں, حتیٰ کہ اللہ کو نہیں مانتا, فرعونی ہے, فرعون کا پیروکار ہے. حجت کو سچا کہا, انعام مل گیا نا. کس نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں, اس نے کتنے حج کیے تھے, ایسے کتنے. یہ نہیں کہ میں تمہیں کھلی چھٹی دے رہا ہوں, حجت کا اقتدار بتا رہا ہوں. کلمہ تک پڑھا نہیں, حجت کو سچا کہا, انعام مل گیا. کافر حجت کو جھک جائے تو انعام مل سکتا ہے, شیعہ علی کو جھک جائیں تو انعام کیوں نہیں ملتا بھائی؟ ایک کم وقت بیٹھا تھا, دل ہی دل میں غیب کی خبریں. عزیز مصر نے پھانسی بولی ہے, صبح پھانسی میں لٹکے گا, یہ رہائی دے رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑ لیا, دیکھا دکھایا کچھ نہیں تھا, گھڑ لیا. کہتے انی ارا احمل فوق راسی خبزا فتاکلہ الطیر. میں نے بھی ایک خواب دیکھا یوسف. اس نے سچا نہیں کہا, یوسف میں نے بھی خواب دیکھا. کیا؟ میرے سر پہ روٹیاں ہیں, گٹھا, پانڈ. دربار سے استو صاحب کا تلفظ کوئی نہیں نا, پانڈ ہے روٹیوں کی, اوپر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف مسکرائے, فرمایا تیری تعبیر یہ ہے, اس کی جگہ پھانسی تم چڑھو گے. اس کی جگہ پھانسی تمہیں ہوگی, تیری لاش کئی عرصہ تک لٹکی رہے گی.
اور پرندے آئیں گے تیرا سر توڑ کے تیرا بھیجا نکال نکال کے کھائیں گے. میں نے دیکھو آپ دیکھے ہی نہیں. پڑھ قرآن. یا لیا ممبر پہ یوسف کہتا ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا مجھے اس کا پتہ نہیں. قوضِ الامر الذی فیہ تستفتیان. اب جو میں نے کہہ دیا ہے وہ قضا بن گئی ہے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ جو میں نے کہا قادر نہیں تقدیر نہیں قضا. حلالیہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. باقی قیدی غلام بس بھاگ گیا ہے. یوسف ہمیں یقین ہے جو تو نے کہا صبح وہی ہوگا. ہم تجھے سچا سمجھتے ہیں. آج تک ہم نے تمہیں سچا ہی پایا. یہ چھوٹ جائے گا یہ لٹک جائے گا لیکن تجھے اتنا کمال ملا کہاں سے؟ اب جس کے شہ پر مودت ہیں اور پر ٹوٹا ہوا نہیں ہے ذوق پرواز بھی ہے کھولے میں اڑنے لگا ہوں. کیا کمال ہے؟ یوسف نے کہا میرا کوئی کمال نہیں. ذالک من فضل اللہ علینا. پڑھ سورہ یوسف. قرآن ممبر پہ لے آ. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. یوسف کہتا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں یہ تو اللہ کے فضل کی خیرات ہے. ہم پر بھی ہے لوگوں پر بھی ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اب یاد ہے کہا تھا فضل. اب کائنات کا بڑے سے بڑا منکر علامہ بھی کیوں نہ ہو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کعبے کی چھت پہ بھی یہ ترجمہ کروں گا. یوسف کہتا ہے یہ میرا کمال تو نہیں یہ تو علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا صدقہ ہے. کیمرے کے ادھر والے دوست ٹھیک ہیں جو یہ نہیں یا تو فضل کسی اور کی ولایت دکھا. جب تک نہیں دکھا سکتا تب تک تو مان. نبی کہہ رہا ہے یہ 11 کی ولایت کا صدقہ ہے. جو میں راضی ہوں تم سے کہو تو اب جاؤں. بسم اللہ. جاؤں. عامر نے کہا نا بسم اللہ. نہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا ہم مجلس پڑھ لیتے ہیں جہاں ایک پڑھنی ہے یا خمسہ ہے یا شاید جو بھی ہم نے بانی سے کہا اچھا جی اجازت. انہوں نے کہا بسم اللہ.
بسم اللہ دونوں طرف چلتی. ہاں اور دیکھو اب بات آ گئی ہے کہ چلو اس کو پھر کروں گا, فضل ادھورا نہ رہ جائے. فضل 11 کی ولایت ہے. آگے چلیں. یوسف سے بڑا نبی, دین میں بھی بڑا, دنیا میں بھی. امجد یوسف سر مصر کا بادشاہ, وہ روئے زمین کا بادشاہ. جی 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 جی. ہاں سمجھ گئے وہ سارے. مولانا سورہ نمل ہے, ابھی میں نام لوں گا, بچے بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ غضنفر کہنے کیا چلا ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ اکبر. ہاں خریدار بنو, یہاں بخل کوئی نہیں ہے. جی یہ میں نے کسی عالم کا قول پڑھا یا آیت؟ جی تیرو سورہ نمل. جی امجد کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, وارث بنا سلیمان داؤد کا. پھر سنو, وارث سلیمان داؤد, وارث بنا داؤد کا سلیمان. ان دفعہ میں چاہتا ہوں تیرے سامعین خود پہنچے. وارث بنا داؤد کا سلیمان. داؤد کون ہے؟ پکی بات. سلیمان یہ بھی پکی بات. دونوں نبی ہیں. نبی کا وارث بن رہا ہے نبی. پھر کل یہ نہ کہنا کہ نبیوں کے وارث نہیں ہوا کرتے. پھر یہ نہیں کہنا کہ نبیوں کے تو وارث نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے وارث بنا داؤد کا سلیمان. اب سکندر خان جو پہلی خضر عباس مولانا تقریر کر رہا ہے سلیمان پہلی, وہ قرآن لکھ رہا ہے. ایھا الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں اور جانوروں کی بولی کا علم عطا ہوا. صرف ہم انسانوں کی زبان نہیں جانتے, حیوانوں کی, پرندوں کی زبان بھی تھک تو نہیں گئے نا, جانتے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور کائنات کی کل شے سے اللہ نے مجھے تھوڑا تھوڑا عطا کیا. بات پھر وہیں آ گئی کہ علی والا ان پڑھ ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. روئے زمین کا بادشاہ ہے. جن, انس, پرند, چرند, درند, ہوائیں, خلائیں, فضائیں, تابے, اور کہہ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. اللہ جانے پورا پورا کس کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ تو تھوڑا تھوڑا ہے. اچھا
اے سلیمان یہ جھنگ کے حلالی تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جانوروں کی بولی جانتے ہو، پرندوں کی زبان جانتے ہو، کائنات کی ہر شے سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا ہے، سرخاب کا پر کون سا ہے تم میں؟ کہتے ہیں مجھ میں کچھ نہیں، ذالک ھو الفضل المبین، یہ تو فضل مبین کا صدقہ ہے۔ جو اب یاد دلانے کی ضرورت نہیں نا کہ کیا ہے فضل مبین۔ یوسف نے کہا 11 کی ولایت کا صدقہ، سلیمان کہہ رہا ہے 11 کا صدقہ۔ انتخاب ایک لفظ بولوں، شیعہ سنی دوستو بولوں، حلال زادو بولوں، علی کے منکروں بولوں، جن پر صدقہ حرام ہے نبیوں پر، وہ علی کے بیٹوں کا صدقہ کھاتے ہیں۔ صدقہ خور مخلوق کہتی ہے میں علی سے کیوں مانگوں؟ ٹھیک ہے نا؟ جن پر حرام ہے وہ ان کا صدقہ، اور جو پلئی صدقے پہ ہیں اور خصوصاً مولویوں کو ذرا ٹٹولا کرو، ان میں 95% صدقے پہ پلے ہیں۔ مومنوں کے ہاتھوں پاؤں کی میل کھا کر علی کے ہاتھوں کی میل سے منہ موڑ لیا۔ تھک گیا تو میں راضی ہوں، چھوڑ دوں۔ ہم اس زمانے میں پچھلے دنوں بھی بات چل رہی تھی، لاہور میں بھی چلی تھی، اسلام آباد میں بھی، کہ آج کے دور میں عزاداری بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ وہی کرا سکتا ہے جس کا کلیجہ ہو، جو موت کو پہلے سینے سے لگائے، پتہ نہیں کہاں بم پھٹ جائے، ہو رہا ہے نا ایسا۔ تو واقعی بڑا احسان ہے تمہارا اس دور میں، نہ موت سے ڈرتے ہو، نہ کفر کے فتوے سے ڈرتے ہو۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے زندگی میں، بم پھٹا، کوئی مومن شہید ہوا، اگلے دن تم تیسرے دن پھر کٹھے ہو گئے اس کی ایک اور مجلس کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ کچھ لوگ چھاتی چوڑی کر کے گویا احسان لگاتے ہیں، اس مشکل دور میں ہم نے علی کو نہیں چھوڑا۔ علی کی ولایت کا، علی کی محبت کا صلہ تو دیکھ، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں وہ شے دی جو تیرے سوچ میں نہیں۔ قرآن نے غضنفر سر پہ رکھے، علم ہاتھوں میں لے کر بھی کہوں گا، جو چیز اللہ نے نبیوں کو نہیں دی وہ علی کے شیعوں کو دے دی۔
فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، فرشتوں کی ہمت کیا ہے، جسارت کیا ہے، جرت کیا ہے؟ وہ تو نبیوں کے سامنے نوکروں چاکروں کی طرح پھرتے ہیں۔ حیدر کی حقیقت کو نبیوں نے نہ سمجھا۔ کیا کہا تو میں نے؟ جو چیز آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نہیں ملی وہ علی کے حوادار کو مل گئی۔ یوسف کو کیا ملا؟ فضل۔ سلیمان کو کیا ملا؟ جو سورہ شورا، کون سا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک ھو الفضل الکبیر۔ جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، لیکن جو نہیں پہنچے تمہیں بھی میں تنہا نہیں کروں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک ھو الفضل الکبیر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ جو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ان الذین آمنوا، شاباش، جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، نیک نہیں صالح، کیا کہنے؟ صالح کا ترجمہ صالح ہے، یہ مولوی کی ڈنڈی ہے تاکہ اللہ کی راہ کے پہ چونی دینے والا بھی اکڑ جائے کہ میں نے نیک عمل کر لیا۔ صالح، اور میرا حافظہ کام کرتا ہے، میں تمہیں اسی منبر سے پوری ایک مجلس سورہ کہف کی آخری آیت پہ سنا چکا ہوں، جس میں ابن سنان نے تیرے امام ششم سے پوچھا تھا، مولا اللہ جو قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے۔ تھکے ہوں کا یار نہیں ہے غضنفر، جو تازہ دم ہو میرے ساتھ اڑان بھرنا۔ مولا اگر نماز عمل صالح ہے تو دن رات یہی پڑھوں، روزہ عمل صالح ہے تو حرام روزے چھوڑ کر سارا سال رکھوں، حج عمل صالح ہے تو کلی ہی مکے میں ڈال دوں۔ سار اٹھا، مولا نے فرمایا اے ابن سنان، نماز عمل ہے، عمل صالح نہیں۔ روزہ عمل ہے، عمل صالح نہیں۔ حج عمل ہے، عمل صالح نہیں۔ مولا مل عمل صالح، پھر عمل صالح کیا ہے؟ قال معرفت الائمۃ هو العمل الصالح، ہماری معرفت کا نام عمل صالح۔ ہماری معرفت کا نام عمل صالح ہے۔ اب یہی اللہ کہہ رہا ہے، میں ترجمہ کروں امجد، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے 12 کی معرفت حاصل کی، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغوں میں عیش کریں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کا انعام یہ ہے جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ جو
جائے گا. بس ایک کن کہیں گے. اب میں کرسی اٹھا کے اپنے سر پہ ماروں یا تم پہ پھینکوں؟ کوئی ایک آدھ ہوتا تو مار دیتا, اتنوں کو ماروں تو کیسے ماروں؟ سردی نے جما تو نہیں دیا تمہارا حافظہ. او جنت مل رہی ہے علی کی معرفت کے بدلے. جس کے پیار کا صلہ جنت ہے وہ کون پہ حکومت کرتے ہیں؟ علی کیا ہے؟ ارادے ایمان لائے, ان کی معرفت حاصل کی, وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے, جو چاہیں گے ہو جائے گا. مالک جن لوگوں کو تو یہ انعام دے رہا ہے ان میں اکثر گناہگار ہیں, میں جانتا ہوں. ان میں فاسق ہیں, ان میں فاجر ہیں, ان میں بے عمل ہیں, ان میں بد عمل ہیں. بے عمل اور ہوتا ہے, بد عمل اور ہوتا ہے. تو یہ پھر انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب مجھے پتہ نہیں کس کا کلیجہ چر بولے گا اور کون فر سے اڑ جائے گا عرش پہ. اللہ کہتے ہیں ان کا کمال نہیں, ذالک هو الفضل الکبیر, یہ فضل کبیر کا صدقہ ہے. بڑی بات یہ سر سے گزر گئی. یہ فضل ہے, اور فضل کبیر کیا تھا؟ علی کی ولایت. یوسف کو فضل ملا, سلیمان کو فضل مبین ملا, علی کے حبدار کو فضل کبیر ملا. میں نے کہا تھا نا جو نبیوں کو نہ دیا وہ حبدار کو. اور فضل عظیم کون ہے؟ پچھلے محلے والوں, میں نے انتخاب جلدی جلدی قرآن کھولا. اچھا 11 کا صدقہ مل گیا یوسف کو, اور 11 کی ولایت کا یوسف کو, 11 کا سلیمان کو, اور حبداروں کو علی کی ولایت کا, اور فضل عظیم. فوراً سورہ نساء نے مجھے روکا کہ رک, اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا اے محمد اور میں تیرے لیے کیا کروں؟ کانا فضل اللہ علیک عظیما, میں نے فضل عظیم تیرے لیے رکھا ہے. فضل اللہ علیہ عظیم, فضل عظیم ہے محمد تیرے لیے ہے. آج پتہ چلا محمد آگے آگے کیوں ہے, علی پیچھے پیچھے کیوں ہے. کہ یہ وقف ہے حسنین کا نانا کے لیے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آؤ
کیا بات ہے. سارے حلالی، سارے موالی، سارے شیعہ سنی دوست سمجھ چکے ہوں گے فضل 11 کی ولایت. فضل مبین وہ خود، حالانکہ امامت کی حد ہی مبین ہے. میں نے فکرہ کہہ دیا ہے، چونکہ آخری لمحات ہیں، آپ تھک گئے ہو، بستروں پہ جا کے گھروں میں کروٹوں کے سلسلے میں سوچنا ضرور. میں آیت پڑھتا ہوں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام مبین کا ٹھیک، امامت کی حد مبین ہے. لاہور میں ابھی جو اشرا پڑھا میں نے مراتب ذات بتایا تھا نا، 17واں مرتبہ فلا کے کمر کا، اور اس پہ اللہ کے اسم المبین کی حکومت یاد ہے. ہاں، اسی لیے امام مبین، کیونکہ شمس علامت ہے نبوت کی، کمر ہے امامت کی، اس لیے 11 اماموں کو مبین کہا. اور جس علی کی ولایت کی حدوں سے گزر جائے، یہ کیوں گزری، یہ راز میں جانتا ہوں. بتاؤں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نہیں سمجھ آئی. اللہ کہتا ہے میں ولی، محمد ولی، علی ولی. اس سے سوکھا کیا کم مقام ہے؟ اللہ ولی، جلی ولی، نبی ولی، علی ولی. ان 3 ولایتوں کو اکٹھا گنا. اللہ کبھی نظر آیا؟ اس کی ولایت چھپی ہوئی. رسول جب بھی دنیا میں آیا، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، رسول کو اپنی ولایت ظاہر کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، اس کی ولایت بھی چھپی ہوئی. آج پتہ چلا راز کیا تھا، چکر کیا تھا. سنو، اب آ گئی من کن تو مولا کی باری. اسی لیے تو کبریائی کے لہجے کے تیور بدل گئے. کیا ہے میرے حبیب، آج ایک ولایت کا اعلان تو نہیں ہونا، نہ میری ولایت ظاہر ہوئی نہ تیری ولایت ظاہر ہوئی. ہماری دونوں ولایتیں بھی ضم ہیں علی کی ولایت میں. میں جھنگ والوں سوائے علی کے مولانا کوئی نہ ملا جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے ولایتی ولایت اللہ. اور لوگوں، میری ولایت ہی تو اللہ کی ولایت ہے. اب سمجھ میں، چونکہ اللہ حدوں میں نہیں رہتا، علی کی ولایت اسی لیے حدوں سے گزر جاتی ہے. ہاں، اور بس نتیجہ جاؤ. آیت آغاز میں نے انتخاب کیا پڑھی تھی؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. جس کے بارے میں مشیت کا فیصلہ ہو اس کے لیے رحمت. اور میں فضل عظیم کا بھی مالک ہوں، اور میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں رحمت کیا ہے. وما ارسلناک، آیا سمجھ میں؟ رحمت ہے رسول، اور قرآن کہہ رہا ہے رسول ہر ایک کو مل سکتا ہے. اب مجھے نہیں خبر کون، میں تو نتیجہ دے رہا ہوں. رسول چونکہ رحمت ہے ہر ایک کو ملے گا. بارش رحمت ہے. نہیں بلے بڑی بات، بارش رحمت ہے، اروڑی پہ بھی برسے گی.
باغ پہ بھی برسے گی. رزق رحمت نہیں، رزق نعمت ہے. وہ ہر ایک کو نہیں ملے گی. تو رسول ہے رحمت، علی ہے فضل. رسول ہر ایک کو ملے گا، فضل عظیم ہر ایک کو نہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمائے اس لیے کہ میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے مگر علی کا منکر حلالی نہیں ہو. بہت خوبصورت مصرع پڑھا ہے، موالی مولا تمہیں سلا دے. لیکن اگر میں اسے لکھتا تو یوں نہ لکھتا کہ رسولوں کی عبادت کو علی کہتے ہیں. میں یوں لکھتا ہم عبادت کی عبادت کو علی کہتے ہیں. عبادت بھی جس کی عبادت کرے. اسے درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. یہ جملہ اپنے لیے نہیں پوچھا، آپ کے لیے، کیونکہ حقیقت قاہرہ ہے. لاکھ دریا علم کے بہاؤ، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی. اجرکم اللہ. منبر حسینی ہے، قمر بنی ہاشم کا نام لکھا ہے. اس گناہگار نے وہ مسئلے بھی حل کیے ہیں جو صدیوں سے حل نہیں ہوئے، لیکن یہ مسئلہ مجھ سے کم از کم نہیں حل ہو سکا. بخدا اعتراف کرتا ہوں کہ عزادار کا آنسو سے رشتہ کیا ہے. فضائل میں ہم کبھی مجمع کو ڈانٹتے بھی ہیں، اپنی طرف بھی توجہ مبذول کراتے ہیں. میں ادھر مصائب کا نام آیا نہیں، جیسے نمازی تشہد میں جڑ جاتا، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب. اللہ اکبر، العظمت للہ. اسی لیے تو جب تم روتے ہو نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا. میں تمہاری سوچ سے پہلے چھوڑ دوں گا میں منبر. فرشتوں گواہ لینا. اور زمین پہ دیکھو، یہ جو بیٹھے رو رہے ہیں نا، قد غفرت لہم و شکرت لہم، میں نے ان کے گناہ بھی بخش دیے اور میں اللہ ان کا شکر گزار بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ان کے گناہ بھی معاف کیے اور شاد بات شکریہ بھی ادا کیا. فرشتے کہتے ہیں مالک بخشش تو سمجھ میں آتی ہے، شکریہ کیوں؟ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم سے اکتاؤ گے نہیں. اللہ کہتے ہیں حسین نے مجھے توحید بچا کے مجھ پہ احسان کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان ہے. حق میرا تھا، حسین کی عزاداری میں کرتا، حسین کی مجلس میں کرتا، حسین کا ماتم میں کرتا. میرا بدن نہیں، جو کام میں نے کرنا تھا یہ کر رہے ہیں، شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر. نہیں،
دعا ہے میری کہ جو آنکھیں اس غم میں رو رہی ہیں سجدہ شبیری کے صدقے کسی غم میں نہ روئیں. فرشتوں میں اضطراب آ جاتا ہے. مالک حسین کو روئے, اتنا بڑا کام تو نہیں تھا جتنا تو صلہ دے رہا ہے. عرش ہل جاتا ہے. آواز آتی ہے فرشتوں خبردار یہ لفظ دوبارہ نہ کہنا, حسین نے میرے لیے باقی بچایا کیا ہے. اللہ اکبر. فکرہ میں نے آزادہ رو ایک ہی کہنا ہے, سمجھ میں آ گیا تو قیامت کے دن بھی تم اکبر کے بابا کو پرسہ دیتے ہوئے جاؤ گے, یہ میرا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو میدان کربلا کی طرف. حسین کا اکبر برچی کے قابل تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ادھر دیکھو, حسین کا عباس بٹ جانے کے قابل تھا. اب میں آ گیا ہوں اسی فکرے پہ جس کے لیے آپ سے اجازت مانگی تھی, اور یہ میں نے ہاتھ بھی جوڑ رکھے ہیں. اللہ کہتے ہیں فرشتوں ایک اور منظر دیکھو. بتاؤں منظر کیا نظر آتا ہے؟ حسین کی کمر پہ ہاتھ, جھک کے کوئی چیز یہاں سے اٹھاتا ہے, پھر کوئی چیز وہاں جا کے اٹھاتا ہے, کوئی چیز ادھر سے اٹھاتا ہے. فرشتے روتے ہیں میرے مالک یہ حسین کس کی لاش کے ٹکڑے چن رہا ہے. اللہ کہتا ہے ابھی منظر وہ نہیں آیا, منظر آگے دیکھو. رونے والوں اچانک حسین کی نظر پڑی, شامیوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو گھوڑوں کے سموں میں ہاتھ مار رہی ہے. حسین رو کے کہتے ہیں اماں بطول کیا کر رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے میرے قاسم کی انگلی سموں کے ساتھ گئی, میں اپنے قاسم کی انگلی تلاش کر رہی. أيما انقلب ينقلبون ألا لعنة الله عليكم. دار إله مجلس لكم جرمكم فلاح من يشرك نسائك وشفه والجسم شرف الله ومن يمنعك شرك الزوج والصادق فلاح ومن يريد بذلكم فلاح جميع المؤمنات کی جو حاجات خواہ حاضر شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا دل ہے. اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحفظ وقائد وناصر ودليل وغينا حتى تسكنه وارزقته ونتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرورت ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. سب سے پہلے معذرت کے ہم کو چند منٹ انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. طبیعت ناساز تھی میری. ابھی میں طبیعت میں جبر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ طبیعت میری ناساز ہے, نیت ناساز ہے. میں آپ کی قوت خرید کی سرحدوں تک جانے کی کوشش کروں گا اور طبیعت پر بھی جبر کی آخری حد تک چلوں گا انشاءاللہ. اور
بس یہ ذکر خود شفا ہے، بے شک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کر دوں۔ سورہ حجرات سے ایک آیت پیش نظر ہے۔ 1 منٹ کا شان نزول کی آیت کیوں، کب، کہاں نازل ہوئی۔ میدان احزاب جسے میدان خندق بھی کہتے ہو، رسول نے زمین تقسیم کی، خندق کھودنے کے لیے، یا اگر اسے خوبصورت لفظوں کا جامع پہنایا جائے تو یوں کہو کہ ابو القاسم نے زمین تقسیم کی۔ جو تقسیم کرنے والے کا بھی باپ۔ یہاں انتخاب، یہ غلط فہمی دور کر دوں، اچھے خاصے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا ایک بیٹا تھا قاسم، اس لیے ابو القاسم۔ یہ بات نہیں۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کیوں ہے ابو القاسم؟ فرمایا کیونکہ علی قاسم رزق تھا۔ ناسازی پچھلے محلے میں تو نہیں چلی گئی۔ اور علی کو رسول نے پالا، اس لیے ابو القاسم۔ علی کو پالا اس لیے تقسیم ہو گئی، اور اپنا حصہ بھی رکھا، امیر کائنات کا بھی۔ سب خندق کھودیں گے۔ 650 سال کا ایک بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، سرکار جب سے دروازے پہ آیا ہوں کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں، کیا اپنے اور علی کے حصے کی زمین بھی اس بوڑھے کو دے دی۔ سب نے کدالیں پکڑی، ایک دولت مند نے غلام باز ناک بھون چڑھائی ہے، بھوکے ننگے لوگ بھی خندق کھودے، ہم دولت مند عزت دار بھی خندق کھودے۔ ہم نے رسول کے کہنے پہ کلمہ پڑھا، اسلام لائے، نمازیں پڑھی، جنگیں لڑی، اب زمین بھی کھودے۔ اللہ جانے جنگ والا رسول کیا کہتے ہیں کہ فوراً یہ آیت آ گئی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے رسول، احسان جتا رہے ہیں تم پر کہ ہم اسلام لائے، انہیں کہو کوئی ضرورت نہیں، بے شک پچھلے دین پہ پلٹ جاؤ۔ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ۔ جا سکتے ہو واپس، سر اٹھانا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، احسان تو اللہ کا ہے تم پر کہ تم اسلام پہ کھڑے تھے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ ایمان کیا ہے۔
امت اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ اب اگر کسی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہے عقل کے ساتھ تو اللہ سے الجھے کہ تو نے اپنا کلمہ دے کے احسان نہیں جتایا، تو نے رسالت کا کلمہ دے کے احسان نہیں جتایا، علی دے کے احسان۔ راز کھولوں، علی بادشاہ نے کم از کم 30,000 کے اجتماع میں یہ جملہ کہا تھا، طبیعت اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو بحالی کی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ سر اٹھانا، منبر پہ ہے خیبر شکن، لسان اللہ زبان کو جنبش میں لا کے علی کچھ کہہ رہا ہے، مجمع سے شخص کھڑا ہوا، یا علی تعارف کیا ہے تیرا؟ فرمایا انا کلمۃ اللہ العلیٰ، میں وہ کلمہ ہوں جسے وہ پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کلمے کا پہلا حصہ نبی پڑھتے ہیں، کلمے کا دوسرا حصہ بشر پڑھتا ہے، کلمے کا تیسرا حصہ رب اکبر پڑھتا ہے۔ وصول کر لیا، بات ہے احسان کی۔ کیا کہا ہے اللہ نے امجد؟ احسان تو میرا ہے، تم احسان لگا رہے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب سب کی توجہ ہے، یہ آدھا مجمع مجھے کیمرے نہیں دیکھنے دے رہے، یہ جو لائٹ ہے نا، لائٹ کے پیچھے والے مجھے نظر نہیں آ رہے پوری طرح۔ دونوں کیمرے جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ لگایا کرو کل سے۔ کہنا یہ ہے الحمد سے والناس تک قرآن پڑھو۔ میں مائک پہ کھڑا ہوں اور اتنے لوگوں کے سامنے چیلنج، کائنات کے ہر شخص پر اللہ سکندر کا احسان جتاتا ہے کہ میرا ہے، وہ حجت ہے یا محجوج، وہ نبی ہے کہ امتی، وہ عالم ہے یا جاہل، ہر ایک سے کہتا ہے میرا احسان تجھ پر۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جسے کہتا ہے تیرا احسان ہے مجھ پر۔
چھوڑ دو نہیں پھر وہی بات شروع ہو گئی ہے. یہ یوں آیا ہے نعرہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. خیر نہ ہونے سے بہتر. ہر ایک سے کہتا ہے میرا احسان، پر ایک ذات ایسی ہے کہ جس سے کہتا ہے تیرا احسان مجھ پر. سر اٹھانا. کچھ آیتیں پڑھو. سورہ صافات. کون سا سورہ؟ لقد مننا علی موسیٰ و ہارون اذ نجیناہما وقومہما من الکرب العظیم ونصرناہم فکانوہم الغالبین. فرمایا ہم نے احسان لگایا موسیٰ اور ہارون پر. شاباش شاباش. منن تو نہیں کہ میں نے احسان لگایا، منن ہم نے. اب یہ ہم کے حصے دار خود تلاش کرو. اور اگر کلیجے چر نہ بول جائیں تو میں نے ڈھونڈ رکھے ہیں بتاؤں. ایک زندیق نے خیبر شکن سے پوچھا کبھی اللہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. فرمایا جب میں کہتا ہے وہی اکیلا ہوتا ہے، جب ہم کہتا ہے ہم 14-20 ساتھ ہوتے ہیں. اپنی اپنی یونین کونسلوں میں نعرہ نہیں لگائے، سب مل کے جن جن دلوں میں علی بستا ہے اپنی ماں کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ ماں جو ناد علی پڑھ پڑھ کے تو نے جو ہمیں پروان چڑھایا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ علی. ہم نے احسان لگایا موسیٰ اور ہارون پر جب ہم نے انہیں نجات دی. فرعون کے پنجے سے چھڑایا اور ہم نے ان کی مدد کی. یہ میں نے آیت کیوں پڑھی؟ پتہ چلے موسیٰ اولو العزم صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب کتاب، مگر اللہ کہتا ہے ہمارا احسان. مولانا سورہ طٰہٰ میں دوسری جگہ موسیٰ سے ارشاد ہے لقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فالقیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل. اے موسیٰ ہمارا ایک اور احسان بھی ہے تم پر. شاید پر مودت تیار رکھنا، ہمارا ایک اور احسان بھی ہے تم پر. کیا؟ اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی.
معبود تو نبیوں کو کنارے لگا دیتا ہے. ہاں یاد رکھتے رہنا، موسیٰ پہ احسان، ہارون پہ احسان، موسیٰ کی ماں پہ احسان. یہ آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کہتا ہے ہر ایک پر میرا احسان. ایک آیت اور پڑھو. تھوڑا پہلے آ جایا کریں اگر آگے بیٹھنا ہو تو. ہاں جی، سورہ آل عمران. کون سا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے مومنین پر جب میں نے ان میں رسول بھیجا انہی جیسا. سوچو نہیں، سنو. من اللہ، منت ہے اللہ کی، احسان ہے کس پر؟ علی المومنین، مومنین پر. اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا ان میں رسول کو من انفسہم جو انہی جیسا ہے. رسول کس شہر میں مبعوث ہوا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، مکے میں. جب رسول مکے میں مبعوث ہوئے، مکے میں تو کفر ہی کفر تھا. شرک ہی شرک، الہاد ہی الہاد، بے دینی ہی بے دینی. انتخاب کہے میرا احسان ہے جھنگ والے مومنین پر. میں نے انہیں غضنفر سنایا تو مومن پہلے تھے، پھر غضنفر نے سنایا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جو کہہ رہا میرا احسان ہے مومنین پر، یا کہو اللہ نے نعوذ باللہ غلط کہا، یا ماننا پڑے گا کہ مکے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے.
پہ پیدل آئے گا، متقین اللہ کی بارگاہ میں سوار ہو کے عزت سے آئیں گے. اور اگر نہیں، میں دیکھ رہا ہوں دھندل کی روشنی میں بھی کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ بھئی ہم متقی پتہ نہیں کون ہے. صبح کی جب اذان ہو نا، اس وقت ذرا بستر چھوڑ کے گھر کے صحن میں نکل آنا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. تو بس جس کا علی امام ہے وہی تو متقی ہے. لیکن بزرگوار یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب علی کو ولی کہنا ہے تو پھر علی کو بشری ولی نہیں کہنا. انما ولیکم اللہ، پھر علی کو جلی جیسا ولی کہنا ہے. نہیں یار ایمان سے کہو، انتخاب ایک بندے کی شکل 20% مجھ سے ملتی ہو، صرف 20%، تو کہا کہ یار یہ بندہ غضنفر سے ملتا ہے، حالانکہ 80% نہیں ملتا. جو سر سے پاؤں تک اس سے ملتا ہے. وجہ اللہ نہیں ہے، عین اللہ نہیں ہے، اذن اللہ نہیں ہے، لسان اللہ نہیں ہے، ید اللہ نہیں ہے، جنب اللہ نہیں ہے، نفس اللہ نہیں ہے. یہی کوئی تو میں کہہ رہا ہوں. علی اللہ نہیں. جو علی کو اللہ کہے لعنتی، کافر، مشرک، ملحد، مرتد. میں جملہ کہوں گا تم سارے جواب دو گے. جو علی کو اللہ کہے اس پہ لعنت، چاہے جاہل کہے یا عالم کہے اس پہ لعنت. لیکن بات ایسے نہیں جانے دوں گا تمہیں. پولیس والے سامنے کھڑے ہیں میرے، میں انہیں کہوں گا انہیں گھیرا ڈال لو جب تک فیصلہ نہ کرو. جانے نہیں دوں گا. جو علی کو اللہ کہے اس پہ بھی لعنت، چاہے کوئی ہو. اور جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ بھی لعنت. بڑے پہلوان نہیں تھے، یہ بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا، ہم نے بڑا تیر مارا. بھائی میں نے تو اس لیے علی کو اللہ نہیں کہا کہ مجھے میرے مولا علی نے روکا ہے مجھے اللہ نہیں کہنا، کیونکہ میرے شہنشاہ نے کہا ہے نہیں کہنا تو بس نہیں کہنا. ورنہ بشر بیچارے کی طاقت ہی کیا ہے. تیرا باپ آدم ہی سے اللہ کہتے کہتے رہ گیا تھا. تو اب دیکھ اتنی عزت ختم ہو گئی. میری بات گھنٹے سے اوپر ہو گیا فضائل میں ہی. اب پتہ چلا کہ میری طبیعت نازاز تھی، نیت ناساز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، مل گیا سب، آ گیا یقین. کیونکہ میں تو ضد باندھ لیتا ہوں الٹا تکلیف میں اپنے آپ کے ساتھ. میں
بیماری سے بھی کہتا ہوں تو مجھے روکنا چاہے گی ذکر علی سے ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ عزت کیوں ہے تمہاری؟ علی کی وجہ سے. آدم پیدا لا رہا ہے تو بڑا مخدوم ہے نا، گھوڑے پہ چڑھ کے جائے گا تو علی کی وجہ سے نا. تو جس کی وجہ سے یہ عزت مل رہی ہے اسے مانتے رہنا، سوچنا نہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جو خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. روز پوچھتا ہوں اور یہی جملہ تمہاری یاد دہانی کے لیے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. میں درد کی تصویر دکھاؤں گا تمہیں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے اس کے لیے کہنے ہیں دو فکرے. ابن زیاد لعین کا تخت ہے، تخت پہ تشت ہے، تشت میں دو سر ہیں. ہر عزادار اپنی یاداشت کو ٹٹولے. میں پھر یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں. تخت ہے، تخت پہ تشت ہے، تشت میں دو سر ہیں، سامنے قاتل کھڑا ہے. ابن زیاد جیسا بدنہاد بھی کوئی ہو سکتا ہے، منہ پہ پیٹتا ہوا تخت پہ کھڑا ہو گیا. کہتے حارث میں کیسے مان لوں کہ یہ مسلم کے لال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کیسے مانوں کہ یہ مسلم کی جوڑی ہے؟ کیوں؟ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، چوٹ لگے للہ، اپنی قوم کا خاتم سمجھ کے معاف کر دے رہا. حارث کہتے ہیں پچھلے سال جب اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے میں نے جوڑی کو دیکھا تھا، 14ویں کا چاند ان سے شرماتا تھا، اب تو ان کے رخسار نیلے ہیں. میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرو گے. ان کی ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی ادھر پھنسی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. آخر ابن زیاد نے اہل دربار پہ نظر دوڑائی، کہنے لگا تم میں کوئی علی والا بیٹھا ہے؟ ایک شخص روتا ہوا اٹھا، میں بدنصیب یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رہ گیا ہوں، علی والا ہوں، بول سر چاہیے میرا؟ نہیں میں تمہیں کہتا کچھ نہیں، کیونکہ تو ان کا شیعہ ہے. جوڑی کے سر لے جا، میری پہچان میں نہیں آ رہے، انہیں دھلوا کے لے آ، شاید میں پہچان لوں تو میں اسٹیج چھوڑ دوں گا. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. اور تو کوئی چیز مومن کے پاس تھی نہیں، اس نے جھولی میں سر رکھے. لے کے گھر داخل ہوا، اب ہے اشارہ اور پھر ہاتھ جوڑتا ہو تکلیف بھی پہنچے گی. بیوی کی نظر پڑی، کہتی ہے 60 سال کا ہو گیا ابھی گوشت لینے کی تمیز نہیں آئی. اپنا سارا لباس خون میں آلودہ کر لیا. مومن نے روکے گا خبردار اور کچھ نہ کہنا، یہ گوشت نہیں سمجھ لے ایک حسن ہے. اللہ اکبر. سمجھ لے دوسرا حسین ہے. میں دعا دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی
کرتا ہوں، کوئی عطر لاتا ہوں، احترام سے سر دھو. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. یہ تیسری بار ہاتھ جوڑا ہے اسی فکرے کے لیے. مومنہ کے دل میں خیال آیا عطر تو بعد میں لگاؤں گی، عرق گلاب سے بعد میں دھوؤں گی، اپنے گھر والے کے آنے تک کچھ خون تو صاف کر لوں. اس نے بڑے کا سر تشت میں رکھ کے پانی کی دھار چھوڑی. تشت میں سر تڑپ گیا. مائی پانی آرام سے ڈالنا. ساری رات حارث نے وہ مہمانیاں دی کہ میرا سر پانی کی دھار برداشت نہیں کر سکتا. سر کا تڑپنا تھا. مومنہ کے دروازہ کھلا. ایک پردے دار ہے. مائی تو رہنے دے، یہ سر میں نے دھونے. بیوی یہ تو میرے پیر کے بیٹے ہیں، تو کون ہے؟ کہا میری اس نشانی سے نہیں پہچانا، میں بکیا چھوڑ کے آنے والی بطول ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وعلى إله مجلس لكم انظر مقبول فرما. من يشاء بمسائك وشرف الخور اسم شرف الله. ومن المؤمنات کی شرکت مربط وسائل فرما. ہماری یرید بیان قبول فرما. جو بھی مومنین مومنات کی جو حاجات خدا عدل شریعت کے نبی جائز غفور فرما. جبھی مومنین مومنات کے لیے مانگ لی مالا غایت الوران تک پہنچائے. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کو جرزہو فرما. اللهم كن وليك وحجة من الحسن صلوات عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار. ولي وحافظ وقائد مناصر ومدرين ومعين حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرجهم بقائهم. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. دعا کرو 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 کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر. تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر. وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر. وہ ساری خلق خدا موت کے دہانے پر. جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. سنا کی نوک پا اٹھے گا قلعہ خیبر. کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر. اجل چباتی پھرے لاش مرحبا